رات کا جو کھانا ہے اس کو بھی بڑی اہمیت دی جاتی ہے. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ رات کا جو کھانا ہے وہ کس ٹائم تک کھا لینا چاہیے کہ جو بیماریاں ہیں ان سے بچا جا سکے؟ اپنی زندگی میں ڈسپلن پیدا کرنا یہ لائف سٹائل موڈیفکیشن ہے. وہ آپ کے کھانے میں ہو, سونے میں ہو, اٹھنے میں ہو, بیٹھنے میں ہو. اگر وہ ڈسپلن میں نہیں ہے تو وہ آپ کی لائف موڈیفکیشن نہیں ہے. اوکے. اب آپ نے اگلی بات کی کہ رات کے کھانے کے اوپر. اب میں چونکہ ہم سائنٹیفک ڈاکٹر ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بیسڈ آن سائنس گفتگو کریں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ کھانا لیٹ نائٹ نہ کھانے کی وجوہات کیا ہیں اور جلدی کھانے کے فائدے کیا ہیں. بالکل. جیسے کہ آپ نے کہا کہ رات کا کھانا کب تک کھا لینا چاہیے. ہماری جو باڈی ہے نا اس کا ایک سٹرکچر ہے. اس کے سٹرکچر میں کیا چیزیں ہیں کہ اگر ہم دیکھیں کہ 10 سے 12 قسم کے سسٹم ہیں ہماری باڈی کے اندر. رائٹ. جس میں ڈائجسٹو سسٹم ہے, جس میں آپ کا پلمونری سسٹم ہے, یورینری سسٹم ہے, سانس لینے کا, بلڈ سرکولیشن, باقی سارے 37 ٹریلین سیل ہیں ہماری باڈی کے اندر. اوکے. جس سے یہ بلڈنگ بنتی ہے پوری. 5.6 لیٹر بلڈ ہے میری باڈی کے اندر. 12,000 میل کا وہ ڈیلی سفر طے کرتا ہے جس کو ہم سرکولیشن کہتے ہیں. رائٹ. اب یہ سارا جو سسٹم ہے, اسی طرح ہماری باڈی کے اندر آرگن ہے, 72 آرگن ہیں جس میں معدہ, جگر, آنکھ, باقی چیزیں جو بھی ڈیٹیل ہے. اب اللہ نے اس کا نظام کیسے رکھا ہے کہ جیسے ہی سورج کی روشنی نکلتی ہے, صبح ہوتی ہے, تو ہماری باڈی کے اندر جو ہارمونل ایکٹیویشن ہوتی ہے وہ بیسیکلی کیا ہوتی ہے, وہ ہارمونز آتے ہیں جو توڑ پھوڑ کا کام کرتے ہیں. اوکے. اس لیے ہم کھانا شروع کرتے ہیں اور ہر طرح کا کھایا پیا ہضم ہو جاتا ہے. رائٹ. جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے, مغرب کا ٹائم ہوتا ہے, تو ہماری باڈی میں ہارمونز ریپلیس ہو جاتے ہیں. رائٹ. اب ہارمونز ایکٹیویٹی وہ آ جاتی ہے جو آپ کی ریپیئرنگ کا کام کر رہے ہوتے ہیں. صبح والے توڑ پھوڑ کا کام کرتے ہیں, رات والے ریپیئرنگ کا کام کرتے ہیں. تو بیسیکلی یہ ایک بایولوجیکل کلاک ہے. بایولوجیکل کلاک کی وجہ سے کہ آپ کو یہ کلاک اس وجہ سے ضروری ہے کیونکہ جب آپ بایولوجیکلی دیکھتے ہیں کہ دن کے ٹائم میں توڑ پھوڑ کا نظام ہو رہا ہے اور رات کے ٹائم میں ریپیئرنگ کا کام ہو رہا ہے. رائٹ. جب آپ ریپیئرنگ والے میں توڑ پھوڑ کریں گے اور توڑ پھوڑ والے میں ریپیئرنگ کریں گے تو پوری کی پوری باڈی کا اسٹرکچر خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ رات کا کھانا اگر ٹائم وائز ہم بات کریں تو 8 بجے سے پہلے ہو جانا چاہیے. اگر ہم شرعی طور پہ کریں تو مغرب اور عشاء کے درمیان میں ہو جانا چاہیے. اگر اور آسان الفاظ میں کریں تو سورج غروب ہوتے ہی رات کا کھانا جس کو ہم ڈنر کہتے ہیں وہ کمپلیٹ ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور رات کے کھانے میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو پریفر کرنی چاہیے اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اوائڈ کرنی چاہیے؟ اچھا, دنیا بھر میں نا ایک اصول ہے جو میں نے اپنی لائف میں لوگوں کو میں بتاتا ہوں. جتنا آپ کی باڈی کا ویٹ ہے نا اس کو 5 گرام سے ضرب دیں. ٹھیک ہے. 5 سے ملٹیپلائی کریں. اگر آپ 60 کلو کے ہیں تو 5 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 300 گرام آپ کا جو ہے نا وہ سیلڈ کی ریشو نکلے گی. جو آپ نے گرین ویجیٹیبلز لینی ہوتی ہیں یعنی مکس سیلڈ لینا ہوتا ہے. تو لوگ یہ کہتے ہیں میں سلاد کھاؤں گی یا کھاؤں گا تو کتنا کھاؤں, تو ان کے لیے یہ ہے کہ جتنا آپ کا وزن ہے اس کو 5 گرام سے ملٹیپلائی کریں. جو اس کا جواب آئے اتنا سلاد کھانا کھانے سے 20 منٹ پہلے کھائیں. اوکے. اس کے بعد کھانا کھائیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی باڈی میں انسولین جو ہے وہ ہائی لیول پہ اسپائک نہیں کرے گی اور آپ کا باڈی ویٹ بھی کنٹرول میں رہے گا اور آپ کا ڈائجسٹو سسٹم بھی ایکٹیو رہے گا. اور یہ سیلڈ جو ہے وہ آپ کو ہر میل سے پہلے لینا چاہیے. ہر میل سے پہلے, یعنی یہ پر ڈے کی ایوریج نکلے گی نا, اس کو آپ ڈیوائڈ کر لیں. اگر آپ نے 2 میل کرنے تو اس کو آدھا کر لیں. ٹھیک ہے. اوکے. کھانے کی بات تو ہو گئی. اسی طرح جو ہے وہ سونے کا ٹائم بھی امپورٹنٹ ہے. تو کتنے بجے تک جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان جو ہے وہ سو جائے؟ اچھا دیکھیں, اب اللہ نے جب یہ باڈی بنائی نا تو اس کا پورا ایک شیڈول بھی دیا. جیسے آپ کوئی موبائل, آئی فون وغیرہ خریدتے ہیں تو پوری گائیڈ لائن ملتی ہے نا, بالکل, کب کیا کرنا ہے اس کو. اسی طرح انسانی باڈی ایک موسٹ کمپلیکیٹڈ اسٹرکچر ہے. رائٹ. تو اللہ نے اس کا ایک نظام بنایا. اللہ کو نہیں پتا تھا کہ آپ نے رات میں لیٹ نائٹ ڈیوٹیاں کرنی ہے یا چلنا ہے, تو انہوں نے نظام رات سونے کے لیے بنائی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر آج کے دور کی ہم بات کریں تو آپ کو میکسیمم 10 بجے تک سو جانا چاہیے. اوکے. اور 7 سے 9 گھنٹے یہ آپ کو ایسی بے خوابی والی نیند آنی چاہیے, بے ہوشی والی نیند. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کی جو پراپر ایک ڈیٹاکسیفیکیشنز ہوتی ہیں وہ پراپر ہو جاتی ہیں. اور آپ کا نرو سسٹم اور آپ کے جو مسلز ہیں یہ نیچرلی طور پہ ان کی فلیکسیبلٹی بحال ہوتی ہے اور پھر آپ انزائٹی اور ڈپریشن سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, آج کل کے جیسے ماڈرن دور کی آپ نے بات کی تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ٹرینڈنگ میں آ گئی ہیں جن میں رات دیر تک جاگنا بھی شامل ہے. تو اگر کوئی بھی ہیومن باڈی جو ہے یا کوئی بھی انسان جو ہے وہ رات کو 2-3 بجے تک جاگتا ہے یا صبح کے ٹائم وہ سو رہا ہے تو اسے کیا کیا مسئلے ہو سکتے ہیں, کن بیماریوں کا یا کن مسئلے کا انہیں سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ سکتا ہے؟ جی ہیرا, یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. آج کے دور کے اندر سب سے پہلا نقصان جو ہوتا ہے نا
وہ آپ کو انزائٹی اور ڈپریشن ہوتا ہے لیٹ نائٹ تک جاگنے سے. ٹھیک. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے مسلز اور نرو جو ہے نا ان کی جو نیچرل فلیکسیبلٹی ہوتی ہے, قدرتی ایک لچک ہوتی ہے, وہ نہیں رہتی. آپ کے پٹھے کھنچ جاتے ہیں, آپ کے مسل کمزور ہو جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں مجھے کڑلیں پڑتی ہیں, مسل کریمپس ہوتا ہے, گردن ادھر ادھر موو نہیں کرتی, اکڑاؤ ہو گیا باڈی کے اندر. تو یہ ہوتا ہے اس وجہ سے کہ جب آپ رات کی نیند 7 سے 9 گھنٹے والی نہیں لیتے تو آپ کی نرو اور مسل کی جو فلیکسیبلٹی ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہے اور اس طرح آپ کو نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور موسٹلی ہم اسے سمجھ نہیں پا رہے ہوتا کہ یہ کیوں ہو رہا. ہم اسے ڈفرینٹ قسم کی کمزوری سے یا پھر نیوٹرینٹ کی جو ڈیفیشنسی ہے اس سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ہم نے آئی تھنک کسی نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ یہ رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے. اس میں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ آپ پانی کا استعمال کم کر رہے ہوتے ہیں, کولڈ ڈرنک چائے کافی کا استعمال زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے. باڈی کو جب آپ ہائیڈریٹ نہیں کریں گے, پانی سے فل نہیں رکھیں گے, تو آپ کے مسل اور نرو جو ہے نا وہ آٹومیٹکلی جو ہے اس میں مسل کریمپس بھی آئیں گے, کڑلیں بھی پڑ سکتی ہیں اور وہ ویک بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ.